الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور ساتھی، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا شخص کہ جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر خود اس پر عمل کرے یا ایسے شخص کو سکھلا دے جو اس پر عمل کرے. یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی اہمیت بیان فرمانے کے لیے مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا کرتے تھے. تو آپ جو بات ارشاد فرمانے لگے اس سے پہلے آپ نے یہ سوال کر کے متوجہ کر دیا کہ آگے جو میں باتیں بتانے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے اور ان کا حق یہ ہے کہ خود تم ان پر عمل کرو اور یا پھر ایسے شخص کو بتلا دو کہ جو ان پر عمل کر سکے. ان کو یہیں روک نہیں دینا جس سے پتہ چلا کہ دین کی بات عمل کرنے کی نیت سے سننی چاہیے. اور ظاہر ہے یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک. اور اگر اپنے عمل کرنے میں کچھ کمزوری ہے تو پھر وہ دوسرے کو بتلا دی جائے تاکہ دوسرا عمل کرے. دوسرے کو بتلانے کی وجہ سے اللہ بتلانے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مقصد. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اندر جس چیز میں کمزوری محسوس کرتا ہوں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر مجھے کاربن فرما دیتے ہیں، اس کی مجھے توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال آگے آنے والی باتیں بڑی اہم ہیں اور یہ میرے اور آپ کے لیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی جو دین کا اہم
جز ہیں. اگر یہ 5 باتیں زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی دنیا والی جنت بن جائے. میں رمضان المبارک کے بعد سے مسلسل 2-3 مرتبہ پہلے بھی میں نے اسی پر گفتگو کی کہ ماہ رمضان المبارک کی عبادات میں تسلسل باقی رہے. وہ نمازوں کی کیفیت، وہ نمازوں کی جان ہمارے اندر رہے. وہ تلاوت قرآن، وہ تسبیحات، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ باقی رہے. اسی کے لیے یہ چند باتیں، مزید 5 باتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ عرض کرنا مقصود ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کروں گا. آپ پوچھ رہے ہیں کوئی آدمی ہے؟ میں ہوں. میں ان باتوں کو آپ سے سیکھ کر عمل کروں گا یا آگے ایسے آدمی کو بتلاؤں گا جو ان پر عمل کرے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین یہ وہ حضرات تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی جو بات ان کے کانوں میں آ جاتی تو وہ دل میں جا کر ٹھہر جاتی تھی اور وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کرتے تھے. ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی فرمان عمل والا سامنے آیا ہو اور انہوں نے چھوڑ دیا. ایسا ہے ہی نہیں. یہ وہ حضرات تھے. تو فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. ان میں سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی ہیں، جن کاموں کو نہیں کرنا ان سے بچتے رہو. تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بڑی اہم بات. یہ عبادت گزار سب سے بڑا کون ہے؟ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں زیادہ نوافل پڑھنے والا، زیادہ جڑنے والا، زیادہ نماز پڑھنے والا، زیادہ روزے رکھنے والا، زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے. یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تمام نوافل ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ اس سے پیچھے ہٹے، لیکن اس بات کی اہمیت دل میں بٹھا لیں کہ جب تک اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے گا تب تک وہ بڑا عبادت گزار نہیں بن سکتا. نیکی کرنا، نماز اور نوافل کا اہتمام کرنا، نفلی روزے رکھنا قابل مبارکباد ہے. عمل کر لینا قابل مبارکباد ہے. ان اعمال کی وجہ سے دلوں میں جو نور آتا ہے اس نور کو محفوظ کر کے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا من جاء بالحسنہ، من عمل بالحسنہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو نیکی کر کے، جس نے نیکی کی، جس نے نیکی کی نہیں، بلکہ جو نیکی لے کر آیا، یعنی جو میرے پاس آیا تو نیکی اپنے ساتھ لے کر آیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا اور اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے. تو نیکی کر کے نیکی محفوظ کر لینا کہ وہ نیکی میرے ساتھ قبر تک چلی جائے، یہ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے. اور سعادت مند نیک بخت انسان وہ ہے کہ جو نیکی کرتا بھی ہے، نیکی کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور نیکی کی حفاظت تقوی سے ہوگی، نیکی کی حفاظت اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے ہوگی. جس طرح ہمارے گھر میں بہت اچھی مثال ہے، آسانی سے سمجھ آئے گی کہ گھر میں ہم موٹر چلاتے ہیں پانی والی، اور وہ ٹینکی ہماری آدھے گھنٹے کے اندر بھر جاتی ہے. موٹر چلا دی، آدھا گھنٹہ کیا 2 گھنٹے ہو گئے لیکن ٹینکی نہیں بھر رہی. پانی مسلسل جا رہا ہے، نیچے سے پانی مسلسل اوپر جا رہا ہے لیکن ٹینکی نہیں بھر رہی. تو دیکھا جا کے پتہ کیا ہوا، کیا جی واش روم کے جو نل تھے وہ سارے کھلے ہوئے تھے. گئے واش روم میں پانی نہیں تھا تو سب نے کھول دیے، اور جتنا پانی اوپر جا رہا ہے اتنا نیچے اتر رہا ہے. تو ٹینکی بھرے کیسے؟ جیسے ہی نل بند کیے تھوڑی دیر بعد وہی آدھے گھنٹے میں ٹینکی فل ہو گئی. ایسے ہی عبادت، نماز پڑھی،
دل میں نور آیا، قرآن کی تلاوت کی، دل میں نور آیا، تسبیحات کا اہتمام کیا، دل میں نور آیا۔ اب یہ نور اس دل میں محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، میں اس آنکھ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا، اس آنکھ سے سوشل میڈیا کی بے حیائی کے اندر مبتلا، یہ کان کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، اس کان کے ذریعے میں غیبت سن رہا ہوں، اس کان کے ذریعے نعوذ باللہ گانے سن رہا ہوں، اس کان کے ذریعے اللہ کی نافرمانی والی باتیں سن کر میں خوش ہو رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ اگر کان کی ٹوٹی کھلی ہوئی، آنکھ کی ٹوٹی کھلی ہوئی، ہاتھوں کے ذریعے گناہ کر رہا ہوں، زبان کے ذریعے گناہ ہو رہا ہے، تو وہ جو نور دل میں آ رہا ہے وہ ادھر سے نکلتا چلا جا رہا ہے، وہ انوارات تو آئے، وہ برکات تو آئیں، وہ نیکیوں کے ساتھ وہ نکلتی چلی گئی، وہ نیکیوں کا انوارات ان گناہوں کے ذریعے نکل رہا ہے۔ اس لیے تقوی اللہ کی نافرمانی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، اپنے آپ کو بچاؤ ہی نہیں، بچاتے رہو مرتے دم تک۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، تقوی کے ساتھ رہنا بھی فرض ہے، لہذا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کیا ڈر گیا؟ دل میں احساس پیدا ہو گیا، یہ والا جو ڈر ہے نا، یہ ڈر اللہ نے مجھے اور آپ کو، پورے مسلمانوں کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کو الحمدللہ عطا فرمایا۔ ڈر گیا، ڈرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکا، بری خواہشات پر عمل کرنے سے روکا، برے جذبات پر عمل کرنے سے روکا، گناہوں پر عمل کرنے سے روکا۔ اللہ فرما رہے جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے۔ یہ وعدہ جنت کا کس پر آ رہا ہے؟ یہ جنت کا وعدہ تقوی پر آ رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک لیا، یہ بندہ یہی وہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور ماہ مبارک کے اندر ہر مسلمان جو روزہ رکھنے والا، اس نے پورا اہتمام کیا، فکر کی، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، ڈر کی وجہ سے اس نے رشوت چھوڑی، سود چھوڑا، اللہ کی نافرمانی چھوڑی۔ پہلے اگر وہ غلطیوں کی طرف تھا، اب فرما برداری کی طرف آیا، پہلے سوشل میڈیا کی طرف تھا، اب وہ قرآن کی تلاوت کی طرف آیا، چھوڑا سب نے۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ڈرا بھی، اللہ کا ڈر بھی آیا اور گناہ سے بچ بھی گیا۔ جنت اسی بندے کا ٹھکانہ۔ یہ ڈرنا اور بچنا صرف ماہ مبارک میں نہیں، مرتے دم تک ہمارے ذمے فرض ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھیں اور اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس لیے ماہ مبارک کے بعد بھی مجھے اور آپ کو اپنا ہر لمحے، ہر دن اس بات کا خیال رکھنا ہے، وہ والا احساس، وہ والا ڈر، وہ جو احساس ہمارے دل میں ماہ مبارک میں تھا، وہ اب موجود ہے کہ نہیں؟ اب بھی میری آنکھ بچ رہی ہے کہ نہیں؟ میری زبان اللہ کی نافرمانی سے باز آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے کان اللہ کے نافرمانی سے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اب بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور جو ڈر کے اپنے آپ کو بچائے گا، یقیناً اللہ کا وعدہ ہے جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ۔ اور میں اور آپ آئے اسی لیے۔ ہمارا وطن اصلی کیا ہے؟ وطن اصلی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر۔ جیسے ہم یہاں حیدرآباد کے رہنے والے، حیدرآباد ہمارا وطن اصلی ہے۔ اگر کوئی آدمی کمانے کے لیے کسی دوسرے ملک جاتا ہے، ملک پاکستان چھوڑ دے گا، وہ وہاں جا کر مستقل نہیں رہتا، وہاں کمائی کرتا ہے، واپس حیدرآباد لے کر آئے گا، یہی مکان بنائے گا، یہی سب کچھ کرے گا، کوئی پاکستان کے اندر آ کر کرے گا۔ تو ہمارا وطن اصلی پاکستان، وطن اصلی حیدرآباد، کراچی، ہمارا، میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا اصلی وطن جنت ہے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور پہنچائیں گے وہاں تک۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما دے، اور اس کے لیے جو اعمال کرنے ہیں اللہ ان کی بھی توفیق عطا فرما دے، جنتیوں والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر بیٹھے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی چابی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرما دیا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری اس کی حفاظت کریں۔ یہ جنت کی چابی مل گئی ہے، اس جنت کی چابی کے دندانے، اور دندانے کیا ہے؟ دندانے اعمال ہیں۔ جتنا اعمال مضبوط اتنا چابی مضبوط، اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے پہلی بات ہی ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلی نصیحت ہی ہے، پہلی گفتگو ہی ہے
اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. اور اس دور کے اندر جب ہر طرف گناہ کینسر کی طرح پھیلا ہوا، ہر طرف گناہ، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بندہ دیکھے گناہ ہی گناہ، اور گناہ بھی مفت میں پیش کیا جا رہا ہے، گناہ بھی مفت میں دیا جا رہا ہے کہ مفت میں گناہ کرتے رہو، مفت کے اندر گناہ لو، اس میں تمہارا پیسہ بھی نہیں لگتا. آج گناہ اس طرح ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے اور لا کر سامنے باقاعدہ پیش کیا جا رہا ہے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ. یہاں گناہ سے بچنا اور زیادہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر، اپنا ایمان بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانا، یہ سب سے بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت ہے. اس لیے اس کا اہتمام یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کی طرف عموماً توجہ کم ہوتی ہے، تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہے، اور روزانہ کم از کم 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتایا. اس کا اہتمام روزانہ اگر کر لیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے نیکی پر جما دیں گے، گناہوں سے بچا دیں گے انشاءاللہ. نیکی پر جماؤ، گناہ سے بچاؤ، اللہ اس کی وجہ سے نصیب فرماتے ہیں. بڑی اہم اور بڑی یہ جامع وظیفہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ پہلی بات ہے، اسی پر بات بہت زیادہ چلی جائے گی. تو ایک اس بات کا اہتمام میں اور آپ عہد کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہماری عبادات وہ بچ جائیں. تو پھر جب گناہوں سے بچیں گے تو سب سے بڑا عبادت گزار وہ بن جائے گا جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کے ساتھ ساتھ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. آج لوگ سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں، مالدار بن جاؤں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بڑا اہم وظیفہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار تو بن جائے گا. یہ جو نظر دوسرے کے مال پر رہتی ہے تو اندر ہرس پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے. اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس اپنا ایسا گھر، ایسی کوٹھی، ایسا بنگلہ، ایسی گاڑی، ایسا موبائل، ایسی نوکری، ایسا پیسہ، یہ دیکھ دیکھ کر انسان اس پر جاتا. نہ دوسروں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اللہ نے جو مجھ میں اور آپ میں سے ہر ایک کو جو عطا فرما دیا، جو اللہ نے میری اور آپ کی قسمت میں لکھ کر دے دیا، اسی پر راضی ہو جائے. سب سے بڑا مالدار یہی بندہ ہے. اب کہتے ہیں مالداری پیسے سے نہیں آتی، مالداری محلات سے نہیں آتی، بنگلوں اور کار کوٹھیوں سے نہیں آتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری در حقیقت دل کی مالداری ہوتی ہے. جو دل کے اعتبار سے مالدار، وہ ہر اعتبار سے مالدار. بڑے بڑے پیسے والے لیکن دل کے اعتبار سے فقیر ہیں، دل کے اعتبار سے اتنی بھی گنجائش نہیں کہ اپنی رقم میں سے کسی کو کچھ دے دیں، اتنی بھی ان کے اندر گنجائش نہیں ہوتی. دل کے اعتبار سے فقیر، دل کے اعتبار سے غنی، اور دل کے اعتبار سے مستغنی، اور دل کے اعتبار سے مالدار وہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ جو آپ نے میرے حصے میں لکھ دیا، مجھے اس پر قناعت عطا فرما دیجئے، مجھے اس پر رضا عطا فرما دیجئے، تاکہ میں اس پر قانع ہو جاؤں. ہاں، حرص ہو، لالچ ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، دین میں ہو، نمازوں میں ہو، روزوں میں ہو، تلاوت میں ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہو، اس میں آگے بڑھے. لیکن دنیا کے اعتبار سے جو کچھ اللہ نے عطا کر دیا اس پر راضی ہو جائے. ہاتھ پاؤں استعمال کرے گا، اسباب کے درجے میں دکان بھی کھولے گا، کاروبار بھی چلائے گا، ملازمت بھی کرے گا، جو سبب کا درجہ ہے اس میں کرے گا. لیکن جو مل گیا اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کے بعد اب پھر زیادہ اس میں نہ پڑے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. بس جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہو جائے. یا اللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے گھر بیٹھے 3 وقت عزت کے ساتھ کھانا عطا فرما دیا، اپنی چھت عطا فرما دی، اور یہ نعمتیں عطا فرما دی. بہت سارے لوگ اس سے بھی محروم ہیں جو آپ نے مجھے عطا فرما رکھی. اس کے بارے میں پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں، ہمارے اندر یہ اس وقت یہ سب سے بڑا ہتھیار دجالی ہتھیار ہے. یہ یاد رکھیے گا، معمولی بات نہیں. دجالی ہتھیار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ کیا ہے. آج کے دور کے اعتبار سے اس وقت دجالی ہتھیار دجال کے آنے سے پہلے مال ہے، مال، پیسہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے. اس لیے ہم سب کو ڈیجیٹل کرنسی کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے.
ڈیجیٹل کرنسی، آن لائن ٹریڈنگ. ہماری نوجوان نسل وہ جا کر بجائے دکان پر بیٹھنے کے، اپنے کاروبار کرنے کے، خود جا کر کمائے، تھوڑی سی ہمت کرے، جسم لگائے، محنت کرے. نہیں، وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا ہے بیٹھا رہوں اور بیٹھا ہوا آدھے گھنٹے کے اندر میں اتنے ڈالر کما لوں، اتنے ڈالر کما لوں. کس پر کما رہا ہے؟ آن لائن کما رہا ہے. اور جس دن یہ آن لائن کا سسٹم بند، آن لائن سسٹم بند، یہ سب کرنسیاں بند، یہ سب ڈیجیٹل بند، اور جنہوں نے وہاں لاکھوں لگا رکھے ہیں نا، ایک منٹ کے اندر زیرو پر آ جائیں گے. پھر اس وقت احساس ہوگا بندے کو کہ ہمیں جو بات ماننی چاہیے تھی مان لیتے. یہ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، معمولی بات نہیں ہے. یہ دجالی نظام کا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار، مادیت. اسی کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی. اسی وجہ سے انسان اپنا ایمان بیچ دے گا، ایمان بیچ دے گا. یہ وہ دور آ رہا ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا. یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ایسے افراد کو میں جانتا ہوں جنہوں نے صرف چند ٹکوں کے عوض میں اپنا ایمان بیچ دیا ہے. آج وہ دور آ چکا ہے. یہ معمولی بات نہ سمجھے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، یہ اس دور کا، یہ آج کی دجالیت کے اوپر آ کر بم برسا رہا ہے. ارے اللہ کی قسمت پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ کر کے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. اسی میں اللہ تمہیں مالدار بنا دیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ ان چیزوں کا لالچ ہے، پھر وہ یہی ہوگا. دجالی نظام ہے کیا؟ دجال آ کر کہے گا کیا؟ وہ یہی کہے گا پیسہ ہمارے پاس ہے، کھانا ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس ہے، یہ دنیا کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس ہے. تمہارے پاس تو ڈیجیٹل کرنسی تھی، ختم ہو گئی، اب ہاتھ میں کچھ نہیں، اب بازار سے کیا لے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں لے سکتے. ہم سے لوگے، ہم فری میں دیتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ میں خدا ہوں، مجھے تسلیم کرو. یہ وہ دجالی فتنہ ہے جس سے تمام انبیاء نے پناہ مانگی ہے. معمولی فتنہ نہیں، اتنا بڑا فتنہ. انبیاء جس سے پناہ مانگے اس کی فتنے کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اس وقت وہی بچ سکتا ہے جس کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین، جس نے اپنے آپ کو دین سے جوڑا، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو گیا، وہ یقیناً اس سے بچ جانے والا. ورنہ بڑے بڑے لوگ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اس دجالی نظام کے فتنوں سے، دجالیت سے، دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں بڑے بڑے بظاہر اچھے لوگ بھی اسی کے اندر گرفتار نظر آ جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ نے جو تقسیم کر دی، اللہ نے جو تقسیم میں لکھ دیا، راضی ہو جائے، زیادہ چکر میں نہ پڑو، وہ کرو. آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو وہ کاروبار، وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں، اس کو کرو. اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار ایسا رکھو جو حصی کاروبار ہو، دکان والا کاروبار ہو، چیزوں والا کاروبار ہو، جو چیزوں کا لین دین ہو کاروبار. یہ جو دنیا کے بازاروں کے اندر چل رہا ہے ایسا اپنے اندر رکھو. یا آن لائن پر نہ رہو، یا آن لائن کا سسٹم ایک دن ختم ہو جانے والا ہے اور یہ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پیچھے کچھ ملنے والا نہیں. اور کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہو چکا. کتنے ایسے افراد ہیں، جانتا ہوں میں ان کو، جانتا ہوں. آن لائن ٹریڈنگ کرتے تھے، ڈیجیٹل کرنسی میں اربوں کے مالک تھے، اربوں کے مالک. اور جب انہوں نے پیچھے سے وہ چیز فیل کر دی، ایک منٹ کے اندر وہ زیرو پر آیا، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. حیدرآباد کے اندر ایسے لوگ ہیں. تو پھر مجھے اور آپ کو کیا غور کرنا ہے؟ وہ دجالی نظام ہمارے سروں پر سوار کیا جا رہا ہے. یہ دوسری نصیحت بڑی اہم ہے. اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے میرے رزق پر قناعت عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے رزق پر قناعت عطا فرما، جو آپ نے دے دیا مجھے اس پر رضامندی عطا فرما. بس اصل یہ ہے، اپنے آپ کو محدود رکھے. یہ بہت بڑا فتنہ آ رہا ہے. تو ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے. واحسن الی جارک تکن مؤمنا. تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر. اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. کامل مومن وہ جس کا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک. آج پڑوسی کے ساتھ برا سلوک زیادہ ہو رہا ہے. پڑوسی کے ساتھ کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف والی بات آ جائے، جھگڑا شروع، فساد شروع، لڑائیاں شروع. کیا مرد کیا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں. ہمارے روز دیکھتے ہیں ہمارے محلوں میں کیا ہوتا ہے. کس بات پر؟ چھوٹی سی بات پر، بچوں کی بات پر، کوئی اور بات پر. یہ کیسا ہے؟ یہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا. احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک. اگر کوئی برائی نظر آئے چھپا دو، ضرورت محسوس ہو اس کو ہم دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر دیں. اس کو خوشی ملے اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں، اس کو غمی آئے اس کے جا کر تعزیت کر لی جائے. یہ نہیں کہ اپنی ذات سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کی طرف سے تکلیف آئے اس کو گوارا کر لیا جائے، جواب نہ دیا جائے. احسن الی جارک تکن مؤمنا، تو سب سے بڑا مؤمن ہو جائے گا، کامل مؤمن ہو جائے گا. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، واحب للناس ما تحب لنفسک.
اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تکن مسلمہ، تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے. آج یہ بھی معیار ہمارا گرتا چلا جا رہا ہے. دوسروں کے لیے تو کیا، اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں پسند کرتا، حقیقی بھائی کے لیے، حقیقی بہن کے لیے نہیں پسند کرتا. جو میرے پاس ہے وہ بھائی کے پاس نہ جائے، جو میرے پاس ہے وہ بہن کے پاس نہ جائے. اپنی تجوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائی، اپنے بھتیجے بھانجے، وہ غربت کے اندر ہے اور وہ محتاج ہے، کوئی ضرورت نہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. ارے نہیں نہیں، یہ کام مسلمان کا ہے. مسلمان کا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی، حقیقی بھائی ہو، حقیقی بہن ہو، یا مسلمان بھائی ہو یا مسلمان بہن ہو، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اپنے کو اس کی جگہ رکھو. میں اپنے لیے کیا پسند کرتا، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اس کے لیے پسند کروں. بڑی اہم بات ہے. اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بندے کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت جلدی نہیں پہنچتا. اپنے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، اپنے دل میں وہ ایمانی کیفیت پیدا ہو جائے، اپنے دل میں وہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ بندہ یہاں تک پہنچ جائے کہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھے. جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کون سی ہنسی؟ وہ آج زیادہ ہنسنا کون سا ہے؟ وہ زیادہ ہنسنا گندی اور ننگی فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، چھوٹی چھوٹے کلپس دیکھ کر، ان کو دیکھ کر بندہ ہنستا ہے. یہ اللہ کی نافرمانی میں ہنسنا، جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہنسنا ہے، یہ یقیناً دل کو مردہ کرتا ہے، یہ یقیناً دل کو مردہ کرتا ہے. ورنہ شگفتگی ہونی چاہیے. اپنی بیوی بچوں میں بیٹھا ہے، وہاں ہنس کر مسکرا کر بات کرنی ہے، ان کا دل رکھنا ہے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہے، وہاں تو ہنس کر بات کی جائے گی، وہاں تو حکم ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا، مسکرا کر ملنا، ان کے دل کو خوش کرنا، یہ تو عین عبادت ہے. لیکن یہاں ہنسی وہ جو اللہ کو ناراض کر کے، جو اللہ کو ناراض کر کے ہنسی ہو، یہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. اور آج اکثریت اسی ہنسی کے اندر ہے. اکیلا بیٹھا ہوگا، اپنے موبائل کو دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے. لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ موبائل کے اندر وہی گندی اور ننگی چیزیں دیکھ کر، وہی اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر وہ مسکرا رہا ہے. لیکن جب گھر میں بات آئے گی تو چہرے پر 12 بج جائیں گے. جہاں مسکرانے کا حکم تھا، جہاں اچھے اخلاق کا حکم تھا، وہاں اچھے اخلاق نظر نہیں آتے. یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بڑی جڑ اور ہیں ہمارے لیے، اساس ہیں، بنیاد ہے. اگر یہ 5 باتیں انسان کے اندر آ جائیں، پورا دیندار بن جائے. دیندار صرف نمازی نہیں بنے گا، صرف روزے دار نہیں بنے گا، یہ دیندار بن جائے گا. اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، اس میں حقوق العباد بھی آ گئے. سب سے پہلے اللہ کا حق کہ کیا کرو، اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی کوئی نافرمانی مت کرو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور اس کے ساتھ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کیا کرو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اللہ نے جو تقسیم دے رکھی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو. حقوق العباد آ گیا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. چوتھا حق بھی حقوق العباد میں سے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے سوچو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو، پورے کو پورے مسلمان بن جاؤ گے. اور آخری بات یہ زیادہ نہ ہنسا کرو، یعنی وہ گناہوں والی ہنسی، گناہوں کو دیکھ کر ہنسی، اللہ کی نافرمانی والی ہنسی، یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. دل کو زندہ کرنے والی چیز رب کا قرآن ہے، دل کو زندہ کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھو. ہاں ہنسنا ہے اپنے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، جہاں ہنسنا جائز ہے، جہاں حکم ہے وہاں کرے. پھر دیکھیں گے رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ وہ باتیں 5 جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو وہ آدمی لے جو اس پر عمل کرے، یا پھر خود لے کر دوسروں تک پہنچا دے تاکہ دوسرا عمل کرنے والا بن جائے. مجھے اور آپ کو بھی خود عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور آگے تک بھی پہنچانا ہے، دوستوں کو بھی، گھروں میں بھی، تاکہ جو ذہنیت اس وقت اللہ سے دوری کی ہے، جو پورے سوشل میڈیا کی یلغار ہے، جو کفر کی یلغار ہے، اس سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، جمائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علیہم الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا.
اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں یا اللہ آپ کی طرف سے دی گئی دنیاوی نعمتوں پر قناعت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارے حق میں جو تقسیم فرمائی اس پر رضا نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو کامل مسلمان، کامل ایمان والا بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین دل کا غنا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ دل کا غنا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ ہر قسم کے تمام گناہوں سے ہم سب کو بچنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ حیات تقوی ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا، جو اہل ایمان ہے یا اللہ ان کو اہل تقوی بنا، جو اہل تقوی ان کو حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ کلیم بھائی ہیں، ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، ایک خاتون ہے ان کی ہمشیرہ کی طبیعت، ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ایک ساتھی نے اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ایک ہمارے ساتھی انہوں نے ان کے بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجیے، کہ جن کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے یا اللہ آپ ہر چیز کو دور کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ سب دور فرما کر پہلے سے بڑھ کر صحت اور قوت والی زندگی سب کو نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو بھی صحت والی یا اللہ زندگی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جتنے ہمارے اعزاء اقربا جاننے پہچاننے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے یا اللہ دوستوں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ شکیل بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، یا الہ العالمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالا فرما۔ یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ایمان کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ زندہ رکھیے، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ اس سال جتنے بھی حجاج پوری دنیا سے جانے والے سب کو حج مبرور نصیب فرما، سب کو حج مقبول عطا فرما، سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی سعادت عطا فرما۔ جتنے حجاج جانے والے ہیں سب کو صحت کی دولت سے خوب مالا مال فرما۔ یا اللہ صحت اور قوت مکمل عطا فرما، تاکہ وہ صحت اور قوت کو یا اللہ استعمال کرتے ہوئے حج جیسے اہم فریضے کو بآسانی اپنے پاؤں پر چل کر ادا کر سکیں۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، اور بھی جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا تھا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔